ایمان اور اعمال صالح۔ اس آیت کا پہلا مصداق پاک پیغمبر کی امت میں سے ہیں حضور کے صحابہ، جن کا ایمان بھی کامل تھا، اعمال بھی کامل تھے۔ ہم جتنے لوگ ہیں 15ویں صدی کے، ہمارا ایمان بھی ناقص ہے اور اعمال بھی ناقص۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا معنی، مطلب، مفہوم کسی عالم سے پوچھا نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھا ہے، لیکن اس کو اپنے حلق سے قلب میں اتارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بیٹے بیٹیاں کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا مشکل کشا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا خود آپ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میدان قیامت میں جنت کا داخلہ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ ہے، کامیابی نہیں ہوگی۔ دوسری بات بھی یاد رکھیں، تمام اعمال کی مقبولیت کا مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، بسم اللہ کر کے زمین سے آپ تنکا اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، یاد رکھیں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، کریں، خیرات کریں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، بلکہ آپ حرم کعبہ میں جائیں، حرم کعبہ کے اندر جا کر عبادت کریں، بیت اللہ کا دروازہ کھلوائیں، کعبے کے اندر جا کر عمل عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں
آپ کا کوئی عمل منظور مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا ایمان، اعتقاد، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بنیادی بات ہے جس کی طرف ہمارے لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، پوری زندگی انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے عقائد صحیح کرنے کی کوشش کی، اور سارا قرآن مقدس یہ توحید سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ اس وقت تک بھی اپنا عقیدہ کلمے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنا سکے۔ پاک پیغمبر نے 23 برس دین پڑھایا، 13 سال آپ نے مکے میں رہے، لوگوں کو تبلیغ کی۔ مکی زندگی آپ کی نبوت کے بعد 13 سال کی ہے، 10 سال پھر مدنی زندگی ہے، مدینہ منورہ میں آپ رہے۔ 13 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 23۔ یہی لوگوں کے عقائد صحیح آپ کرتے رہے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ میں یہی عرض کر دوں، دنیا کے اولیاء صحابہ کے شان، علم، کمال، بزرگی، ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سند ہے، کوئی گارنٹی، کوئی دستاویز ہے؟ صحابہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے ایمان کی گواہی پاک پیغمبر نے منبر پر دی۔ میرے دوستو، جن کے ایمان، صداقت کی گواہی، کامیابی کی گواہی اللہ نے قرآن مقدس میں دی ہے۔ اور ان صحابہ میں سے اونچے شان والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بچپن سے پاک پیغمبر کے ساتھی تھے، بچپن سے لے کر موت تک اس شخص نے پاک نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پاک پیغمبر نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو تکلیف تھی، تکلیف کی حالت میں حضور نے تقریر فرمائی، اپنے صحابہ کو بتایا۔ فرماتے ہیں ما لأحد عندنا شد الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، میں تمام لوگوں کے احسان کے بدلے دے چکا ہوں سوا حضرت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر کا ہمارے اوپر احسان ہے، یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، اس ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اس کو میدان قیامت میں خدا خود عطا فرمائیں گے۔ اور آپ یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں
یہ حضور کے جدی رشتہ دار تھے، بلکہ یہ چاروں حضرات پاک پیغمبر کے جدی رشتہ دار تھے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے 7ویں دادے کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے 8ویں دادے کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عثمان پاک پیغمبر کے 4تھے دادے کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے پہلے دادے جناب حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ چاروں حضرات پاک پیغمبر کے جدی رشتہ دار ہیں۔ اور یہ ان تمام حضرات میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند و بالا تر ہے۔ اور میرے دوستو، یہ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا اذان میں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فاصل حضرت علی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ آپ یاد رکھیں، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مصلی صدیق کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی کو حضور نے مصلی نہیں دیا۔ پاک پیغمبر کا چچا حضرت عباس مومن کامل پاک پیغمبر کی وفات کے وقت موجود تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت نبی نے مصلی اپنے چچے عباس کو نہیں دیا، مصلی پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، جو خدا کا آرڈر ایسے تھا۔ اور یہ تو روافظ کی کتب میں لکھا ہوا ہے، تفسیر قمی میں آیا، تفسیر صافی میں آیا، تفسیر البرہان میں آیا۔ حضرت پاک پیغمبر کی گھر والی حضرت سیدہ حفصہ ایک دن مغموم پریشان بیٹھی، پاک پیغمبر نے فرمایا حفصہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے قریب آ جا۔ حضرت پاک پیغمبر نے فرمایا ان ابا بکر جل خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلیفہ صدیق ہوگا، صدیق کے بعد تیرا ابا حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوگا۔ حضرت سیدہ حفصہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ من اخبرک بہذا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا حفصہ اللہ اخبرنی، مجھے خدا نے خبر دی ہے میرے بعد خلیفہ صدیق ہوگا، صدیق کے بعد خلیفہ تیرا ابا فاروق اعظم ہوگا۔ ساتھی آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، پیچھے آنے والوں کی جگہ ہو جائے۔ بعض حضرات علماء تقریریں زبانی کرتے ہیں، ہم توفیلی کتابوں سے دیکھ کر تقریر کرتے ہیں، ہم ناظر خان لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس آدمی کو کوئی شک ہو کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کا شک دور ہو، لیکن ہدایت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن آپ کو تکلیف رہی۔ وفات سے پہلے مصلی پاک پیغمبر نے صدیق کے سپرد فرمایا، اشارہ کیا میرے بعد میری جماعت کا امام ہوگا تو صدیق ہوگا، میرے بعد میری جماعت کا مقتدا ہوگا تو صدیق ہوگا، میرے بعد میرے مصلی کا وارث ہوگا تو صدیق ہوگا۔ حضرت علی کو مصلی نہیں دیا، حضور دے سکتے تھے، ہم حضرت علی کے غلام ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت عباس چچا ہیں، ان کو مصلی نہیں دیا، ہم ان کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تمام صحابہ کے غلام ہیں۔
اور یہ حضور کے بچپن کے ساتھی تھے، بلکہ میں تو اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، جس ٹائم پاک پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ فرمایا میرے پیارے دوستو، اس وقت حضرت پاک پیغمبر کی عمر تھی 40 سال، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عمر تھی 38 برس، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی اس وقت عمر تھی 34 سال، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 27 سال، میرے پیر علی کی عمر تھی اس وقت 9 یا 10 سال، نابالغ بچے تھے۔ میں تو اپنے تقریر میں کہا کرتا ہوں لوگوں، حضرت ابو بکر صدیق تو وہ جوان ہے جو پاک پیغمبر کا بچپن کا ساتھی، یہ تو اس وقت حضور کا رفیق تھا جب حضرت علی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت علی کی پیدائش بعد میں ہوئی، صدیق نبی کا پہلے کا دوست تھا۔ یہ تو ماننا پڑے گا، باقی روافظ مانے یا نہ مانے، منوانا ہمارا کام نہیں، بتانا ہمارا کام ہے۔ شیعہ کو تو کے اندر آیا، میرے پاک پیغمبر کے بارے آیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، پاک پیغمبر نماز لوگوں کو خود پڑھاتے تھے۔ فلما اشتد بہ المرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگوں کو صدیق پڑھائے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ، حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام، اہل ایمان کو کیا اس کی دیانت میں کلام، اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام، خود امام ہے تو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیر صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا، جناب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ میرے پاک پیغمبر نے خدا آپ ٹھہرایا۔ یہ پاکستان کے روافظ اب کہہ رہے ہیں خلیفۃہ بلا فاصل، یہ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی شروع ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو میرے پیر علی خود کرتے، وہ تو اس وقت صدیق کے ساتھ رہے۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے دوستو، حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، حضرت صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، حضرت صدیق فاروق کی خلافت کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوا، یہ آسمان پر ہوا ہے۔ تو حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق کا لوگوں نے ہاتھ پکڑا کہ ہاتھ لائیں، ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ صدیق انکار کر رہا تھا، میں خلیفہ نہیں بنتا، یہ مشکل کام ہے، میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی اور آدمی کو جا کر خلیفہ بناؤ۔ لیکن اللہ کا فیصلہ وہ ٹل سکتا تھا؟ بتاؤ، فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، پاک پیغمبر کے صحابہ نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، بیعت کی، صدیق انکار کر رہا ہے۔ بیعت کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کی مسجد میں آیا، حضور کے منبر پر کھڑا ہوا، 3 دن اعلان فرمایا، 3 دن اعلان کیا، 3 دفعہ اعلان فرمایا، فرماتے ہیں لوگوں میں تمہاری بیعت توڑتا ہوں، واپس کرتا ہوں، کسی اور آدمی کو خلیفہ بناؤ، میں خلافت کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم کسی اور بندے کو خلیفہ بناؤ۔ صدیق نے 1 دن اعلان کیا، دوسرے دن اعلان کیا، تیسرے دن بھی جو اعلان کیا۔ حضرت علی مجمع کے اندر موجود ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق ایسی بات تو کیوں کرتا ہے؟ تجھے پاک پیغمبر نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، اپنے مصلی پر ٹھہرایا۔ میں علی کہتا ہوں ہمارا دین کا امام بھی تو ہے، ہماری دنیا کا امام بھی تو ہے۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان حیدر کرار، ہم سب حضرات کے غلام ہیں،
اور تم حضرات یہ خلفائے راشدین ان حضرات کا نام تو ضرور لو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مومن مسلمان ان کے ماننے والے، ان کے محب موجود ہیں۔ اس طرح کہو صداقت صدیق، صداقت صدیق، صداقت صدیق، امامت صدیق، امامت صدیق، رفاقت صدیق، رفاقت صدیق، خلافت صدیق، خلافت صدیق، عدالت فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان ذوالنورین، سخاوت حضرت عثمان ذوالنورین، شجاعت حیدر کرار، شجاعت سیدنا حیدر کرار، سیاست امیر معاویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو سب کے غلام ہیں۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ باقی میرے دوستو، آپ کے پاکستان کے لوگ مانے یا نہ مانے، یہ تو ایسے خوش نصیب آدمی تھے، خلافتیں کر کے چلے گئے اور پاک پیغمبر کے ساتھ سو گئے۔ جڑیاں تو امتی ان کی نصیب اور قسمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کے ساتھ تھے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، میدان حشر میں بھی پاک پیغمبر کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی پاک نبی کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی مشکل ٹائم آیا، صدیق نبی کے ساتھ تھا۔ سب سے بڑا مشکل ٹائم وہ تھا جب کافر مکہ مکرمہ پاک پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، سارے قبائل اکٹھے تھے، صبح کی نماز کے وقت پاک نبی نکلیں گے، ہم اکٹھے ہو کر سب حملہ کریں گے۔ ان کا اتحاد تھا کہ سب قبائل اکٹھے ہو کر حملہ کرو، جو قریشی کسی آدمی سے انتقام کا مطالبہ نہ کر سکے۔ یہ مشورہ کا میٹنگ تھی ان کی۔ پاک پیغمبر نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، توجہ ہے آپ کی، اور فرمایا یہ جو کافر میرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، محاصرہ میرے مکان کا کیے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، یہ امانتیں ان کی واپس دے دینا اور مدینہ منورہ چلے آنا۔ میں جا رہا ہوں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ میرے پیارے دوستو، دشمنوں کے نرگے سے نکل گئے، لیکن کفار کو پتہ نہیں چلا۔ پاک پیغمبر رات کی تاریکی میں سیدھے صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک جا کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق، میرے پیارے دوستو، جب آپ نے آواز سنی ہی باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازے پر پاک پیغمبر موجود ہیں۔ حضرت صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کی تاریکی میں تشریف لے آئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر صدیق، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے میں ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ حضرت صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم، میرے لیے کیا فیصلہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر صدیق، جس رب نے میں محمد کا فیصلہ کیا ہے، اس رب نے تیرا فیصلہ بھی ساتھ کیا ہے۔ میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں اور تجھے ساتھی رفیق بنا کے ساتھ لے جاؤں۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ فرمائیں، توجہ۔ جب پاک پیغمبر گھر سے تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں کی امانتیں کس کے سپرد کی؟ اب سمجھو،
میرا ایمان ہے حضرت علی امین تھا، حضرت علی امین تھا، حضرت علی امین تھا، لیکن صدیق اکبر یہ تو بڑا امین تھا۔ اور دنیا والے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے، اور پاک خدا کی امانت پاک محمد الرسول اللہ یہ ابو بکر صدیق کے حوالے تھی۔ اور آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، تمام کائنات کے مسلمانوں کے گھر پاک پیغمبر کا کلمہ آیا۔ ابو بکر صدیق تو ایسا خوش نصیب آدمی ہے، تیرے گھر پاک نبی کا کلمہ بھی آیا اور کلمے والا محمد الرسول اللہ بھی آیا۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کو حکم یہ ہے تم پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ، میرے پاک پیغمبر کو حکم یہ ہے تو صدیق کے دروازے پر جا، اس کو ساتھ لے جا۔ میرے پیارے دوستو، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، حضرت علی کے بستر کے سلانے والا قصہ قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، صدیق اکبر اور صدیق کی غار والا قصہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ قرآن مقدس میں بیان کر دیا کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے وہ یہ غار والا قصہ بھی پڑھتا رہے اور صدیق کو یاد کرتا رہے۔ اِذْ یقول لِصَاحِبِهِ، یہ حضرت صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے کہ صدیق کی صحابیت کا منکر ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ قرآن کے نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ شخص نبی کا بھی وفادار تھا، دین کا بھی وفادار تھا، یہ شخص خدا کا بھی معتمد علیہ ہے، مصطفیٰ کا بھی معتمد علیہ ہے، یہ رازدار نبوت ہے۔ دنیا کے اولیاء اس شخص کے مقام، شان، علم، کمال، بزرگی، ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روافض مانے یا نہ مانے، اور یہ حضور کے جدی رشتہ دار ہیں، اور موت تک اس شخص نے پاک نبی کا دامن نہیں چھوڑا، بچپن سے لے کر وفات تک حضور کے ساتھ رہا۔ اور میرے دوستو، پاک پیغمبر کو پہنچانے کے لیے یہ شخص گیا تھا مدینہ منورہ، واپس مکے نہیں آیا۔ دنیا میں بھی نبی کے ساتھ، قبر میں بھی نبی کے ساتھ، میدان حشر میں بھی نبی کے ساتھ، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں، شان ابو بکر و عمر دیکھو کہ بعد مرگ بھی منکر و آسودہ ہے وہ آج پیغمبر کے پاس۔ ساری دنیا میرے پاک پیغمبر کے روضے کی زیارت کو ترس رہی ہے کہ ہم نبی کے دروازے پر جائیں، نبی کے روضے کی جا کر زیارت کریں، پاک پیغمبر کے سامنے جائیں۔ حضرت صدیق وہ خوش نصیب آدمی ہے، حضرت فاروق اعظم وہ خوش نصیب آدمی ہے جو پاک پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ دونوں حضرات پیغمبر کے وزیر مشیر تھے، دنیا میں بھی حضور کے وزیر تھے، قبر